تزکیہ میری زندگی کا سب سے بڑا مشن ہے. میں نے کسی یونیورسٹی میں بھی اگر کوئی میں پڑھنے گیا ہوں, اگر میں نے کمپیوٹر سائنس پڑھنا ہے تو اتنی کمپیوٹر کی تعلیم کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مجھے کو بڑے سکھائیں گے. یہ ایک بڑا کام. تو جو سب سے بڑا کام مجھے سونپا گیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے, تو یہ کام قرآن یا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے کیا. یعنی یہ اتنا ضروری کام ہے کہ پہلے نبیوں کے ذریعے کر کے دکھایا جائے گا, پروفٹ آئے گا اس کام کے لیے. ایک کام مجھے ایسے کرنا ہے. تو اب جب کہ پروفٹ نے نہیں آنا تو تزکیہ تو ہونا ہے. اگر بڑے اساتذہ چلے گئے, کمپیوٹر سائنس تو آگے پڑھایا جا رہا ہے نا, تو اب بھی بڑے اساتذہ کو آگے آنا چاہیے. تو نبوت ختم ہو گئی ہے. اب پھر اس امت کے بڑے علماء وہ آگے بڑھیں گے. اس میں ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ رومی تھے, شاہ ولی اللہ, شیخ احمد سرہندی, اقبال, آپ جنید بغدادی, جو بھی کہہ لیں, تو وہ آگے بڑھے اور اس ذمہ داری کو ٹیک اپ کیا. اب یعنی میں ایک عام آدمی ہوں, مجھے تو نہیں پتہ تزکیہ کیسے کرنا ہے, تو ضروری ہے کہ میں علماء سے رجوع کروں گا. اور علماء کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کو تزکیہ کرنے کا سارے فن وغیرہ سے وہ آشنا ہوں. تو یہ ضرورت تو طے ہو گئی نا کہ بہرحال مجھے کسی بڑے کی ضرورت ہے. تو وہ بڑے صوفیہ بھی بن گئے, وہ بڑے اور علماء بھی بن جاتے ہیں. دیکھیے اس میں ایک تو جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ تزکیے کا الگ سے ایک پروسیس ہے جس کو کہتے ہیں نا تہذیبی گفتگو میں لوگ ہوتے ہیں نا, اس میں مجھے اس میں کلام ہے. یعنی گزارش یہ ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے مہذب گفتگو. میں گزارش کر رہا ہوں کہ دین کو جاننا اور دین پر عمل کرنا یہی تزکیے کا ذریعہ بنتا ہے. میری آپ کی اس بات سے مجھے انکار نہیں. اس کے لیے ہمیں گائیڈز کی ضرورت ہے. وہ گائیڈز کون ہیں؟ وہ دین کے اساتذہ ہیں. اچھا آپ ان کو پیر کہہ دیں, آپ ان کو صوفیہ کہہ دیں, آپ ان کو عالم کہہ دیں, آپ ان کو نیک لوگ کہہ دیں. قرآن نے خود کہا ہے سورہ توبہ میں کہ کونوا مع الصادقین, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو, اس سے فرق پڑتا ہے, کوئی شبہ ہی نہیں. اور انسان کا باطن پاک ہوتا ہے, انسان کے اندر نیکی کے رجحانات پیدا ہوتے ہیں. جو تصوف اور اہل تصوف میں رجحان پیدا ہو گیا ہے وہ رجحان ہے بیعت کا. اور بیعت ارشاد میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ سیکھنے کے لیے اپنے صوفی بزرگ مرشد سے جب بیعت کریں گے تو آپ سرنڈر کر دیں گے اپنے آپ کو. یعنی اب وہ ڈکٹیٹ کریں گے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. اب یہ وہ چیز ہے کہ جس میں نے گزارش کی مجھے کلام ہے کہ بات یہ ہے کہ جناب میں اللہ کی طرف سے تھوڑی بہت عقل رکھتا ہوں. میرے لیے اصل میں کسوٹی تو قرآن ہے. اب میرے صوفی بزرگ کہیں یہ کرو, میں کہوں سر یہ تو نہیں میں کر سکتا, مجھے تو قرآن میں کچھ اور سمجھ میں آ رہی ہے. تو کہیں گے آپ یہاں سے تشریف لے جائیں اور آپ اس قابل نہیں ہیں, اس لیے کہ ان کے اس فریم میں وہ چیز فٹ نہیں بیٹھتی. تو مجھے یہاں پریشانی ہوتی ہے. پھر دوسرا, اگر آپ ان کی سیریس کتابوں میں جائیں تو آگے آپ کو الٹیمیٹ ان کے گولز بھی نظر آتے ہیں. جیسے میں نے گزارش کی کہ جنت منت رکھ کے یہ عام مسلمانوں کی پرابلم ہے. ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا ہے, جا کے ہم آئے ادھر سے ہیں کٹ کے اور واپس ادھر ہے, اور تزکیے کا مقصد یہی ہے. اور اس کے لیے وہ اپنی سٹیجز بتاتے ہیں. ایک دین ہے عوام کا جو کیا ہے شریعت, نماز روزہ. ایک دین ہے خواص کا, وہ اب آگے کے اسٹیپس ہیں طریقت. اور ایک ہے اخص الخواص کا. اس میں ایک بات سن لیں, اس کے بعد آپ سوال کیجیے گا. شاہ ولی اللہ جن کا انہوں نے حوالہ دیا رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے عالم. اگر امت کے 4-5 بڑے علماء کا انتخاب کیا جائے تو بلا شبہ ان کا نام ہوگا. وہ صوفی بھی تھے. وہ ایک بڑی دلچسپ بات بتاتے تھے. انہوں نے لکھا کہ ان کے والد صاحب اور ان کے چچا دونوں صوفی تھے, اور دونوں
ظاہر ہے کہ صوفیہ کے ہاں جو بھی ہوتے ہیں ایکٹیویٹیز اور کے مختلف جو چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں وہ کرتے تھے، لیکن دونوں میں ایک اختلاف تھا۔ والد صاحب کہتے تھے کہ صوفی جب پہنچ گیا ہے اپنے اعلیٰ ترین منزل تک، یعنی وہ پہنچ گیا جو جہاں مل گئے، جو مقصد ہے، جو مقصد ہے، تو پھر اس کو نماز کی ضرورت ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نماز کا کیا مقصد ہے؟ خدا کو پانا۔ وہ بندہ پہنچ گیا ہے، تو ان کے نزدیک نماز از اے ڈسٹریکشن۔ وہ کہتے تھے، میرے والد، یہ میرے چچا کہتے تھے، میرے والد یہ کہتے تھے کہ نہیں، جو پہنچ گیا ہے اس کو بھی نماز پڑھنی چاہیے، اس پر بھی لازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ نہیں پڑھے گا دوسرے لوگ خراب ہوں۔ بات غلط نہیں ہے میرے چچا کی، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا دوسرے لوگ خراب ہوں گے۔